آل کی نسبت حضور کی ذات کے ساتھ ہے تو آل بے مثال ہے، اور حضور کے اصحاب کی نسبت اگر حضور کی ذات کے ساتھ ہے تو حضور کے اصحاب بھی بے مثال ہے۔ نہ ہم مقابلہ بازی کے قائل ہیں اور نہ ہم مقابلہ بازیاں کرتے ہیں، اور نہ کسی کی خاطر ہم ذکر خیر کرتے ہیں، نہ ہمارا خون کا رشتہ سادات کرام ہے، ان کا رشتہ تو مولا کائنات سے بنتا ہے، ہمارا تو خون کا رشتہ نہیں ہے، نہ حضور کے اصحاب کے ساتھ اور نہ ہم سادات میں سے۔ ہم اگر ذکر خیر کر رہے ہیں یا خیر کے کلمات سے یاد کر رہے ہیں، وجہ صرف ایک ہی ہے کہ یار غار یار مزار جناب صدیق اکبر نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کی ذات پہ قربان کیا ہے۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، لو كنت اگر میں خلیل بناتا تو میں صدیق اکبر کو اپنا خلیل بناتا، اگر میں خلیل کسی کو بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ یہ حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ جو اس سے تھوڑی سی ڈیفرنس ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ابن حجر مکی اس حدیث کے اس کو لکھنے والے ہیں صواعق المحرقہ کے اندر محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اتخذ لی خلیلا، پہلی حدیث مبارکہ میں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ جو دوسری حدیث مبارکہ ہے اس میں ارشاد فرمایا ان اللہ اتخذ لی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے میری ذات کی خاطر ایک خلیل بنایا ہے، کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جس طرح اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اللہ نے میرا بھی ایک خلیل بنایا ہے۔ اور محبوب خدا کی الفاظ ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ خَلِيلِي ابو بکر، اے لوگوں میرا خلیل اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلی حدیث میں کہ اگر میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ نے میرا خلیل بنایا، جس طرح اللہ نے اپنا خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ وَإِنَّ خَلِيلِي ابو بکر، اور میرا خلیل جناب صدیق اکبر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور دیار امت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ خلیل کسے کہا جاتا ہے، خلت کس محبت کو کہا جاتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خلیل اس دوست کو، اس یار کو، اس محبوب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سینے میں اپنے یار کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، اس دوستی کو خلت اور خلیل کہا جاتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے سینے میں جس قدر رب کی محبت تھی، جناب صدیق اکبر کے سینے میں اسی قدر محبوب خدا کی محبت تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور جناب صدیق اکبر خلیل النبی ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے نبی کی شان ورا ورا، امتی کے ساتھ اللہ کے نبی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اولو العزم پیغمبر جو فرشتے ہیں ان کے بعد اگر کوئی امت میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے اہل سنت و جماعت کے ہاں وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیل اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام، اور خلیل النبی ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورہ بقرہ ہے، خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
بکلمات فأتمہن، جو خلیل اللہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کو آزمائش میں ڈالا ہے خالق کائنات نے، امتحان میں مبتلا کیا ہے خالق کائنات نے۔ اور امتحان کس چیز کا ہے؟ مال کا بھی امتحان ہے، جان کا بھی امتحان ہے، اولاد کا بھی امتحان ہے۔ یہ خالق آزما رہا ہے کہ ایک طرف میری محبت کا دعویٰ ہے، ایک طرف بیٹا ہے جس کو ہم نے بڑھاپے کی عمر میں دیا ہے۔ کیا ہماری محبت میں کہیں بیٹے کی محبت غالب تو نہیں آتی؟ تو کس انداز میں آزمایا؟ چھری رکھنے سے پہلے تابعی اس کو چھوڑاؤ جہاں نہ زندگی کے آثار نظر آ رہے ہیں، نہ پانی ہے نہ خوراک ہے۔ سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کو وہاں چھوڑاؤ۔ ہم ہوتے تو 100 بہانے تراشتے، لیکن جب چھوڑا نا سیدہ ہاجرہ کو، رخ واپس موڑا، پلٹ کے نہیں دیکھا۔ سیدہ ہاجرہ نے پوچھا اس نہ یہاں اس جگہ پر نہ کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، بے آب و گیا جنگل ہے، پتھریلی زمین ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ سیدہ ہاجرہ نے پوچھا کیا رب کا حکم ہے؟ رب کا حکم ہے؟ فرمایا رب کا حکم ہے۔ صرف اتنا کہا، وہ صابرہ تھی، آج کے دور کی عورت نہیں تھی۔ کہا اگر رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو ہمارا رب کبھی ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ یہ آزمائش ہے۔ اور پھر دوسری آزمائش ہے کہ بچے کی عمر کتنی ہے؟ چلنے پھرنے کی عمر ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اپنی پیاری چیز قربان کرو۔ یہ آزمائش ہے، پیاری چیز قربان کرو۔ بکریاں قربان کر دی، بھینسیں قربان کر دی، گائے قربان کر دی، اونٹ قربان کر دیے، پھر بھی خواب آیا کہ پیاری چیز قربان کرو۔ بیٹے سے کہا کہ یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ یہ آزمائش ہے خلیل اللہ کی، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ اب اللہ کا حکم ہے، بیٹے سے رائے کیوں لی جا رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ بیٹے کو بھی ثواب میں شامل کرنا ہے۔ اور یقین کرے عمر تو چھوٹی ہے بچے کی، چلنے پھرنے کی عمر ہے، لیکن جو آگے سے جواب ملتا ہے وہ بچے کا جواب نہیں ہے، بچے کا جواب نہیں ہے، آگے سے جواب ملتا ہے وہ اللہ کے نبی کا جواب ہے۔ آپ کہیں گے کیسے نبی کا جواب ہے؟ فرمایا فانظر ماذا ترا۔ بچے نے آگے یہ نہیں کہا، بچہ ہوتا تو جواب دیتا ابو جان بڑھاپے میں بیٹا ملا، اسے ذبح کرنے چلے۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خواب ہوتا ہے ابو جان جانے دیں۔ بچے نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ باپ کہہ رہے ہیں انی اذبحک فانظر ماذا ترا انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور بچہ آگے سے جواب دیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر۔ یہ جو جواب ہے یہ بچے کا جواب نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا جواب ہے۔ آپ کہیں گے کس انداز میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا جواب ہے؟ اگر بچے کا جواب ہوتا تو یہ ہوتا ابو جان خواب ہے، بڑھاپے میں بیٹا ملا ذبح کرنے چلے ہو۔ نہیں، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خواب ہے، بیٹے نے کہا ابو جان یا ابت افعل، آپ کر گزریے ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے۔ باپ کہہ رہے میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا کہتے ہیں ابو جان اللہ کے نبی کا خواب نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ جو تمہیں حکم ملا ہے، بچہ کہہ رہے ابو جان اللہ کے نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، آپ کل گزری ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں، اگر اللہ نے چاہا۔
انشاءاللہ. اولیاء کی میں نہیں ہوتی، انبیاء کی کہاں سے ہوگی؟ تو ہم ہیں کہ ہماری میں ہی ختم نہیں ہوتی، ہماری میں ہی ختم نہیں ہوتی. مولانا صاحب نے کہا نا بھائی ان کی زبان وہ کبھی نا میں نہیں نکالتے تھے، میں نہیں کہتے تھے. ایک بندے نے کہا بھی میں ضرور میں نکلواؤں گا زبان سے. تو کھڑا ہوا، اس نے کہا بھائی حضور بتائیں کہ شیطان کو کس چیز نے مارا؟ انہوں نے کہا بھائی آپ بیٹھ جائیں، میں تھوڑی دیر کے بعد جواب دیتا ہوں. تھوڑی دیر گزری تو مولانا صاحب نے پھر پوچھا بھائی وہ کون ہے شخص جس نے سوال کیا تھا؟ تو کھڑا اس نے کہا میں نے کیا تھا. مولانا صاحب نے کہا یہی وہ لفظ تھا جس نے شیطان کو مروایا ہے. انہوں نے زبان سے نہیں کہا، بندے سے کہلوایا ہے. کس نے سوال کیا؟ اس نے کہا میں نے. یہ جو میں ہے نا، انا خیر من، جب خالق کائنات نے تخلیق ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ بہتر ہے، میں بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. مجھے باری تعالیٰ تو نے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا. آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں. میں آ گئی تو راندہ درگاہ ہو گیا. تو بہتر کہہ رہا ہے جان آپ کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا. یہ اولاد کی آزمائش ہے. میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، موضوع طویل ہو جائے گا. پھر ہماری وقت جان کی آزمائش ہے. ایک طرف نار نمرود ہے، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اندر بٹھایا گیا. جب یہاں سے سفر شروع ہوا نا اور آپ اتنی ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جب منجنیق کے اندر بیٹھے تو آپ کی طرف سفر شروع ہوا. جب سفر شروع ہوا خالق کائنات نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل جا میرے خلیل سے پوچھ کوئی حاجت تو نہیں ہے. جبریل امین آئے، کہا کہ جبریل اے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ اشارہ فرمائیں میں سمندر کا رخ آپ کی طرف کر دوں، آگ بجھ جائے. اگر آپ اشارہ فرمائیں تو میں پر مانوں آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے، کوئی حاجت ہو. فرمایا کہ اے جبرائیل کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا خالق نے بھیجا ہے. میں اے جبرائیل میں کس کی خاطر آگ میں جا رہا؟ اسی یار کی خاطر جا رہا. نعرہ تکبیر، کہا کوئی حاجت نہیں ہے. جب یار دیکھ رہا ہے میں اسی کی خاطر آگ میں جا رہا ہوں، جلنے کا مزے کچھ الگ ہوگا. یہ جان کی قربانی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. پھر ابراہیم خلیل اللہ ہر آزمائش میں امتحان میں کامیاب ہوئے. پھر مال کی قربانی ہے، وطن کی قربانی ہے. جبریل امین نے کہا کہ میں آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں ابراہیم خلیل اللہ کو. دم محبت کا بھرتا ہے، کیا مال بھی قربان کر سکتا ہے یا نہیں؟ لوگوں کو بڑا پیسہ پیارا ہوتا ہے لیکن قربان کم ہی کرتے ہیں. تو انداز کیا ہے کہ آپ کی ریوڑ ہیں اور بے حساب ریوڑ ہیں بکریوں کے. آپ اپنے خیمے کے اندر آرام فرما ہیں، فرشتہ آتا ہے بلند آواز سے اللہ کا نام لیتا ہے. بعض روایات میں سبحان ذی الملک والملکوت، اور بعض روایات میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے میٹھے لہجے میں. ابراہیم خلیل اللہ نے سنا کون ہے جو میرے یار کا نام لے رہا ہے؟ باہر نکلے، کہا ایک مرتبہ میرے یار کا نام اور سنا دو. میں لوگوں کو اس نام کی طرف بلاتا ہوں، کوئی آتا نہیں. کہا پہلے اپنی مرضی سے لیے، اب اگر آپ کی مرضی سے لے رہا ہوں تو بدلے میں کیا دو گے؟ کہا یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، آدھا ریوڑ میں تمہیں دے دیتا ہوں. پھر کہا فرشتے نے اللہ اکبر سبحان ذی الملک والملکوت. اب یار کا ذکر سن کر کون خوش نہیں ہوتا؟ مزید طلب بڑی. کہا ایک مرتبہ اور نام لے دو. آپ کیا دو گے؟ کہا جو آدھا ریوڑ باقی ہے وہ بھی تیرے نام لگا دوں. اس فرشتے نے پھر کہا اللہ اکبر.
اب طلب اور بڑھ گئی، کہا ایک مرتبہ اور نام لے دو، کہا اب تیرے پاس تو بچا بھی کچھ نہیں ہے، کیا دو گے؟ کہا اور تو کچھ نہیں بچا، بکریاں تھی وہ میں نے تیرے نام کر دی ہیں، ہاں تو ایسا کیا کر، مجھے میرے یار کا ذکر سنایا کر، میں تیری بکریاں چرایا کروں گا۔ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، جب ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے خلیل اللہ، بدلے میں انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم لوگوں کے لیے آپ کو امام بنائیں گے۔ یہی 4-5 آزمائشیں خلیل اللہ کے لیے ہیں، اور یہی آزمائشیں جو خلیل النبی ہیں جناب صدیق اکبر، ان کے لیے بھی یہی آزمائشیں ہیں، اولاد کی بھی آزمائش ہے۔ بدر کا میدان ہے، ایک طرف جناب صدیق اکبر ہے، ایک طرف آپ کا بیٹا ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور بعد میں وہ بیٹا سنا رہا ہے یہ بات کہ ابو جان آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں 3 مرتبہ آئی، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ جناب صدیق اکبر ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا کہ اے میرے بیٹے تو نے تو 3 مرتبہ باپ سمجھ کے چھوڑا ہے۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اگر صدیق اکبر کی تلوار کی زد میں تیری گردن 1 مرتبہ بھی آتی، کبھی بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، اپنے محبوب کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، مال کی قربانی۔ آپ پہلی روایت سن رہے تھے کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا۔ صدیق اکبر کی خواہش تھی کہ مال میرا ہو اور محبوب کے قدموں پہ لٹا دو، اور جناب عمر فاروق نے کہا کہ آج تو تبوک کے موقع پر آئے تو میں جیت جاؤں گا، میں بدلا لوں گا، لیکن قربان جائیں جب صدیق اکبر تشریف لائے تو سرکار نے یہ نہیں پوچھا کتنا مال لے کے آئے، جناب عمر فاروق سے یہ پوچھا گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے۔ شاید اگر یہ سوال ہوتا کتنا لے کے آئے ہو تو پھر جناب عمر فاروق کا مال زیادہ ہوتا، سوال یہ ہے کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، اور جناب صدیق اکبر سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں یا رسول اللہ گھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے ہو۔ سبحان اللہ، گھر اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آئے، جو کچھ تھا آپ کے قدموں پہ قربان کر دیے، مال قربان کی، اولاد قربان کی، اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ موقع کون سا ہے؟ وہ غار ثور پر ہے۔ یقین کریں 2016 میں جو ہے وہ عمرے پہ گیا تو میں غار ثور کی بلندیوں تک پہنچا۔ 2022 میں حج پہ گیا تو پھر جو ہے نا وہ سفر دیکھ کے نا عراق کی طرف تو گئے لیکن اس طرف نہیں گئے۔ اور 2016 میں میری گریسی سے فراغت تھی، ہم جوان تھے لیکن اس کے باوجود بلندی تک پہنچتے ہوئے راستے میں اب دکانیں بنی ہیں، راستہ بن گیا ہے، یقین کریں پھر بھی 3-4 مرتبہ ہم نے اسٹے کیا، پھر جا کر غار کی بلندی تک پہنچے۔ اور اس سفر کے دوران یقین کریں میری زبان پر صرف ایک لفظ تھا، یعنی آج ہم جوان ہیں، اکیلے جاتے ہوئے بھی تھک جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ایسے میری زبان پر جو اس سفر میں میری زبان پر جو ایک لفظ تھا وہ یہ تھا اے صدیق تیری وفاؤں پر قربان جائیں، تیری وفاؤں پر قربان جائیں، اے صدیق تو اکیلا نہیں گیا، تیرے پاؤں میں پتھر